کوئی تو ایسی تھپکی ہے یا کوئی تو ایسی تسلی ہے جو بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں آزاد کشمیر الیکشن سے پہلے وزیر اعظم نہیں رہیں گے، گھر بھیج دیں گے؟ نہیں وہ دیکھیے سیاستدان اس طرح کے نعرے لگاتے ہی ہیں، ابھی ہم وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن سے ایک بات کا ضرور پتہ چلے گا۔ کیا؟ وہ یہ کہ کتنی آزادی عمل ہے اپوزیشن کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ کافی ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ بھائی وہ فائدہ انہیں ابھی تک تو نون لیگ انٹیکٹ ہے، جن لوگوں کے بارے میں خیال یہ تھا کہ وہ چلے جائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ، مگر آزاد کشمیر میں پرابلم ایک ہے بلوچستان کی طرح، ہر آدمی جو ہے وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، جتنے بھی ہیں نون لیگ میں لیڈر جو پرومیننٹ ہیں، لیکن کچھ لوگ جائیں گے اس لیے کہ یہ تو بہرحال ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ مرکز کے ساتھ جاتے ہیں ہمیشہ آزاد کشمیر کے ووٹر، لیکن ابھی تک تو وہ جمی جڑی ہے۔ ناممکن نہیں ہے کہ نون لیگ جیت جائے، یہ ناممکن نہیں ہے، چانسز ہیں۔ فاروق حیدر کا امیج اچھا ہے ریلیٹیولی، اتنا کلین کا امیج تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہے بہرحال، اسی لیے مریم نے آج بڑا خراج تحسین بھی اسے پیش کیا۔ وہ ان کے لیے صرف ایک چیلنج ہے کہ اپنے لوگوں کو کتنے لوگوں کو جانے سے روکتے ہیں، کسی نہ کسی طرح شاید بنا ہی لیں۔ دیکھیں نا یہ جو 12 مہاجروں کی سیٹیں، اس پہ تو حکومت کو ایج ہوتا ہے، ووٹ پڑتے ہی کتنے ہیں، 3-4 ہزار ووٹ، حکومت کے لیے تو مینجمنٹ سہل ہوتی ہے، چندہ جمع کرنا بھی سہل ہوتا ہے، لیکن وہ گلگت بلتستان جیسا معاملہ شاید نہیں ہوگا، قریب جا کے پتہ چلے گا، جولائی میں الیکشن ہوں گے تو اندازہ ہو سکے گا کہ کیا صورتحال کشمیر کے بیشتر حصوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ایک اور اہم معاملہ، جیسے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بہت ساری چیزیں طے کی گئیں آپس میں، پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد کا کہا نہیں سنیں گے، استعفوں کے اوپر بات نہیں چل سکا، انفیکٹ کوئی اتفاق رائے ہوا نہیں ہے سینٹ کے لیے جو مشترکہ امیدوار لانے پہ وہ ایسے دکھاوے کا ہے، وہ اس کا پی ڈی ایم سے کیا تعلق ہے، وہ تو گیو اینڈ ٹیک ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا۔ نون لیگ کے 2-4 آدمی جو ہیں، 2-3 آدمی ہیں شاید سندھ میں، وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں گے کیونکہ وہ تو اپنے سینیٹر نہیں لا سکتے، اور یہاں پیپلز پارٹی کے جو چند آدمی ہیں وہ نون لیگ کو ووٹ دے دیں گے۔ بات بنتی نظر آئے کہ یہاں پہ نہیں، وہ تو آبویسلی 2 پارٹیوں کا گیو اینڈ ٹیک ہے، اور دونوں کی ضرورت ہے کہ انہیں وہاں کچھ ووٹ مل جائے، نہیں یہاں کچھ ووٹ مل جائے۔ ویسے آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی ہو یا آصف علی زرداری صاحب، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں نون لیگ پہ ہمیں بھروسہ نہیں، جیسے چودھریوں کو بھروسہ نہیں ہے۔ نہیں، لیکن دیکھو نا ضرورت کے مطابق ہوتا ہے نا، وہ تو چودھریوں کے ساتھ اگر اعتماد کا رشتہ ہوتا تو چودھریوں کا تو اس وقت بڑا رول تھا، وہ تو دیکھنا پرویز الہی کو، زرداری صاحب کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے پہ، تو وہ اگر ہوتا اول تو دیکھیں اس میں دوسرا پہلو بھی ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں گے نا، تو ان کی بات تو مان لی گئی ہے کہ سینٹ کی سیٹ انہیں دے دیں گے، اور وہ کچھ لوگوں کو توڑ سکتے ہیں۔ وہ وقت کھو دیا خان صاحب نے، وہ سیاست کا اتنا فہم نہیں جب عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہوں۔ ہاں ایک پہلو یہ بڑا دلچسپ ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوگا، بلدیاتی الیکشن میں ایک مسئلہ تو ان کے لیے پیدا ہوگا کہ لوگ بڑے پیمانے پہ اگر اظہار ناراضگی پہ تل گئے، وسطی پنجاب میں تو بہرحال نون لیگ جیتے گی، تو اگر اظہار ناراضگی پہ لوگ تل گئے تو بہت خرابی ہو سکتی ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر وہ ایجیٹیشن میں لگے رہے، میرا نہیں خیال پیپلز پارٹی ہول ہارٹیڈلی شامل ہو، تو وہ اپنا بلدیاتی الیکشن کیسے لڑیں گے؟ بلدیاتی الیکشن تو ہونے ہیں، وہ لازم، اور اس کی ذریعے تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ ادھر ان کے لیے مسئلہ ہوگا، ادھر ان کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اور پختونخوا میں کچھ لوگ جو ہیں عمران خان کے، وہ اگر شو آف ہینڈ سے وہ اپنا اوپن نہیں ہوتا، شو آف ہینڈ سے تو خیر اوپن بیلٹ کی جو بات کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ ان کے جا سکتے ہیں کیونکہ تاریخ رہی ہے پختونخوا کی کہ وہاں لوگ پیسے لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں نا، حافظ حسین احمد چیخ کے بتا رہے ہیں کہ طلحہ محمود اور اعظم سواتی جو ہیں وہ پارٹی کے اخراجات بردار، ان کا دونوں کا تعلق پارٹی سے تو نہیں تھا، سینٹ کے ٹکٹ جو ہیں وہ ان لوگوں کو دیے جاتے تھے جن سے کچھ وہ حافظ حسین احمد تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آنسوں کے ساتھ رو پڑے مولانا فضل الرحمان جب ان کی جواب طلبی کی گئی، پیسے کدھر گئے؟ وہ ڈیزل کے پرمٹ کا بھی یہی قصہ ہے، جی آپ نے بیان کیا، سینٹ کے الیکشن میں بھی یہ پیسے بناتے تھے۔ بہرحال کچھ چیزیں سینٹ کے الیکشن سے واضح ہوں گی، اگر کچھ لوگ ان سے مل جاتے ہیں تو دباؤ بڑھ جائے گا، حکومت جائے یا نہ جائے لیکن دباؤ بڑھ جائے گا۔ دباؤ کو ویسے عمران خان صاحب کیسے ٹیکل کرتے ہیں ہارون صاحب؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، جب عمران خان صاحب یہ سب کر رہے تھے تو نواز شریف صاحب تو کوئی بیان تک نہیں دیتے تھے، حالانکہ اس وقت انہیں ریئل اس کے مقابلے میں تو خطرہ زیادہ تھا،
یعنی ایسے بھی مواقع آئے جب آج وزراء نے محسوس کیا کہ بوریا بستر باندھ لینا چاہیے. لیکن نواز شریف تو بیان تو احسن اقبال دیتے تھے, اپنا خواجہ سعد رفیق بیان دیتے تھے, اور خواجہ آصف صاحب بیان دیتے تھے. تو عمران خان صاحب کو اکسانا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپوزیشن اب تک جس حکمت عملی پہ عمل کر رہی تھی نا, وہ یہ تھا کہ وہ کھلاڑی کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے اور امپائر کو بھی کر رہے تھے. بھائی امپائر نے فرض کیجئے غلط فیصلہ دیا, تو آپ امپائر کے خلاف تو اٹھ کے کھڑے نہیں ہو جاتے نا میچ میں. ایک وقت میں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, 2 ٹارگٹ نہیں ہوتے. 2 ٹارگٹ جو کرنے والا ہے اس کا اپنا کیا بنتا ہے؟ جب بہت سے محاذ آپ کھول لیں گے تو ظاہر ہے, اسی لیے لوگ نہیں آئے نا. ویسے روز کی تبدیلیاں لوگ نہیں چاہتے. اب یہ کوئی بلنڈر کریں خان صاحب, بلنڈر کر بھی سکتے ہیں, وہ ایک تو یہ تقریروں پہ لگ جاتے ہیں فوراً. بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے جواب دینے کے لیے؟ اتنے لوگ جو آپ کے پاس موجود ہیں. انہیں شاید محسوس ہوتا ہے کہ ایک وزیراعظم کا جواب دینا وہ زیادہ مؤثر کبھی کسی وزیر اعظم نے یہ رویہ اختیار. اور کیا کر رہی تھی اپوزیشن؟ عمران خان کی نکالی کر رہی تھی نا ایجیٹیشن میں. یہ تو دھرنا, یہ تو کبھی تھا ہی نہیں ہمارے. اور یہ جناب وہاں شاہراہ دستور پہ جا کے بیٹھ جائیں گے. تو اب الٹیمیٹ انالیسس میں اس حکمت عملی سے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے, لیکن رہ گیا باہمی اعتماد, تو وہ موجود نہیں ہے. مجھے 2004 کی ایک ملاقات یاد ہے نواز شریف اور شہباز شریف سے جو جدہ میں. اچھا. تو وہ کہتے ہیں کسی پہ بھی میں اعتماد کر سکتا ہوں لیکن مولانا فضل الرحمان پہ نہیں کر سکتا. اب سوائے مولانا فضل الرحمان کے اعتماد ہے کسی پر نہیں. دیکھیں کہاں تک پہنچ گئے. لیکن ہارون صاحب, یہ جو ناراض رہنما ہیں نون لیگ کے, جلیل شرپوری صاحب ہیں, نشاط ڈار صاحب ہیں, ان لوگوں نے بھی کچھ دن پہلے بات چیت کی ہے, جو انہوں نے الزامات لگائے یا بات کی ہے, وہ کتنا نقصان پہنچائیں گے نون لیگ کو؟ 5 آدمی ہیں, بہت زیادہ تو نہیں, لیکن 5 ہی اگر چودھری پرویز الہی صاحب کچھ کرشمہ دکھاتے ہیں, کچھ کرامت دکھاتے ہیں, تو 1 سیٹ کا فرق پڑ سکتا ہے. ادھر پختونخوا میں بڑا خطرہ ہے, اس لیے کہ وہاں پیسے لینے کو معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا. بلوچستان میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک. آزاد امیدوار جیت سکتے ہیں. اچھا, اب یہ بڑی دلچسپ پوزیشن ہے کہ میثاق جمہوریت میں تو انہوں نے کہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن اوپن ہوں گے, اور اب وہ بالکل پھر گئے. اور وہ ٹی وی ٹاک شوز میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے اپنے موقف کا دفاع کرنا بڑا مشکل ہے. اب دلیل یہ ہے کہ جی سینٹ کے چیئرمین پہ جب نو کانفیڈنس ہوا تھا تو اس وقت کیوں نہیں کیا؟ بھائی اس وقت آپ موو کر دیتے نا, تو یہ ان کی پوزیشن خراب ہوتی ہے. آپ نے تو کوئی ترمیم موو نہیں کیا, آپ کی میجارٹی تھی سینٹ میں, آپ ترمیم موو کرتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جنگ میں جو مکہ بعد میں یاد آئے نا, اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے اس کو. ہارون صاحب, آپ نے بھی بات کی کہ محسوس ایسا ہو رہا ہے شاید کوئی مفاہمت ہو گئی کسی حد تک, نہ استعفے ہوتے ہیں, محسوس کیا ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. کرائم تو یہی کہہ رہے ہیں نا, مولانا فضل الرحمان کو بلایا نہیں جا رہا ہے, شہباز شریف ہسپتال پہنچ گئے, شاہد خاقان عباسی ملک سے باہر گئے, حمزہ کی اس کا امکان ہے, تو باقی کیا ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف ویڈیو لنک پہ یہ بات کرتے ہیں آل از ویل آل از ویل آل از ویل؟ تو یہی بیل ہے, اور کیا ہے. بھائی ہسپتال پہنچ گیا, اور وہ جو شیخ صاحب کی بات اگر مانتے اور مریم چلی جاتی تو یہ تحریک ہی نہ اٹھتی. میاں نواز شریف کے لیے کوئی راستہ بنتا دیکھ رہے ہیں واپسی کا, یا کوئی؟ دیکھیے نون لیگ جو ہے نا, اس کا ٹارگٹ اب بھی وہی شہباز. دیکھیے جو وہ وہاں مخالفت لانگ مارچ کی 26 مارچ کی تاریخ کی, صرف پیپلز پارٹی ناخوش نہیں تھی, نون لیگ کے لوگ بھی ناخوش تھے, مگر نواز شریف کا حکم ہے, اس کی سرتابی کی کسی کو مجال نہیں ہے, کیونکہ پارٹی تو ہوتی نہیں ہے, تو ایک لیڈر ہوتا ہے نا, کہ بھائی وہ اپنا کوئی توقع یہ نہیں کرتا کہ کوئی بہت بڑا شو ہو جائے گا, اور اعلان اختتام کا اعلان پہ ساتھ ہی کیا, یعنی واپس آنے کی جلدی ہے. ٹھیک ہے. رمضان المبارک شروع ہو چکا گا, رمضان المبارک میں کون بیٹھے گا؟ اپریل کی 13 یا 12 سے رمضان اچھا, دوسری سے ایک اور دیکھیں. کیا دیکھیے, اگر ان کی یہ خواہش نہیں پوری ہو سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کرے عمران خان کو نکالنے کے لیے, اس لیے کہ پہلے ہی کچھ پارٹیاں ناراض ہیں. اب وہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو ناراض کر لیں جو زیادہ نوجوان لوگ ہیں, پرجوش ہیں, سرگرم زیادہ ہیں, سوشل میڈیا پہ دم نہیں لینے دیتے وہ کسی کو. درست کہہ رہے ہیں. تو وہ ان کو کیسے ناراض کر سکتے؟ ان کو اپنے ہی بھروسے پہ کرنا ہو, خود ہی کرنا ہوگا. یہ جو ایک زمانے میں یہ پیٹرن تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مدد کر دیتی تھی خاموشی سے, میرا خیال ہے وہ نہیں. اسٹیبلشمنٹ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا ہارون صاحب.